اللہ رب العالمین نے فرمایا ارأیت ان کذب وتولی، کذب وتولی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھلا بتلاؤ تو صحیح، وہ شخص جس نے جھٹلایا، جو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے حق بات سے۔ یہ جو کذب وتولی، یہ جو تعبیر ہے جیسے سورۃ القیامہ میں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ میں بیان فرمایا انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی۔ یہ جو کذب وتولی، کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا حق سے، اس تعلق سے میں نے ایک عجیب بات پڑھی ہے۔ اب وہ بات کس حد تک درست ہے یہ جو ہے اس کا مجھے بھی جو ہے پتہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، بحیثیت طالب علم کے واقفیت ہونی چاہیے۔ ایک صاحب ہیں، وہ کون ہیں مجھے نہیں معلوم، آگے پیچھے کیا چیز ہے، احمد بسام ساعی ان کا نام ہے، جو کتاب پر مرقوم ہے بحیثیت مؤلف کے۔ انہوں نے ایک بہت ہی پھیلا کر ایک کام کیا، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا المعجزہ۔ اس کے بعد بڑے بالکل انداز میں لکھا المعجزہ، اور نیچے انہوں نے لکھا کہ اعادۃ قراءۃ الاعجاز اللغوی فی القرآن الکریم۔ قرآن کریم میں ہر پہلو سے جو اعجاز کا جو پہلو ہے اس کو انہوں نے نمایاں کیا ہے اور اسے ایک نئے اسلوب پہ پیش کیا ہے، لیکن وہ کس حد تک درست ہے، اور مجھے لگا کہیں کہیں تکلف بھی ہے، کیونکہ نہ کتاب کے مؤلف سے متعلق معلوم ہے، نہ کتاب کا بہت کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے کہ کوئی تبصرہ میں کروں، لیکن یہ جو بتلانا چاہ رہے تھے وہ مجھے اس کی خبر نہیں ہے کہ کس حد تک درست ہے۔ ایک طالب علم کو جہاں سے بھی جو بھی ملے، جیسے بھی ملے، لے کے جمع کر لے، پڑھ لے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، پورے تمہیز کے ساتھ، پوری تنقیح کے ساتھ جو حق ہے وہ لینا چاہیے۔ لیکن یہ بات میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ دیکھیں کس انداز میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، پتہ نہیں کتنی درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اسلوب ہے کذب وتولی والی بات، انہوں نے لکھا سورۃ الگ کی تفسیر کرتے ہوئے، کافی ضخیم کتاب ہے، انہوں نے لکھا کہ جو رغم ان هذه اللفظ تکرر فی القرآن 3 مرات، باوجود اس کے کہ یہ جو اسلوب ہے کذب وتولی سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ القیامہ میں، سورۃ العلق میں، اتنی مرتبہ، جو تین مرتبہ جو اسلوب آیا ہے، لیکن یہ اسلوب اتنا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ یقتصر ھذا فی القرآن وحدہ، کہا کہ یہ اسلوب صرف قرآن ہی میں ہے، کہیں اور یہ اسلوب نہیں ملے گا۔ یعنی انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ولا نجدہ فی تراثنا العربی قبل الاسلام ولا بعدہ، کہ عام جو عربی زبان ہے اس میں اس طرح کا اسلوب نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی شخص کسی چیز کو جھٹلاتا ہے اور اسے منہ موڑ کے نکل جاتا ہے اور اس شخص سے متعلق ایسی تعبیر ہو۔ جو عرب کے جو اسلام سے قبل کے جو شعراء ہیں ان کے اشعار میں نہ یہ اسلوب ملتا ہے، نہ نثر میں یہ اسلوب ملتا ہے، نہ بول چال میں یہ اسلوب ملتا ہے، یہ صرف قرآنی اسلوب ہے، ایسے انہوں نے کہا۔ کہیں اور اسلوب ایسا نہیں ہے، کسی شخصیت کو اس کے اندر ایسے عناصر ہوں، ایسے منفی سوچ ہو، ایسا منفی کردار ہو کہ کسی چیز کو جھٹلاتا ہے اور اسے منہ موڑ کے نکل جاتا ہے اور اس کے لیے کذب وتولی کی تعبیر آتی ہے، تو اسلام یہ قرآنی تعبیر ہے، ایسے انہوں نے کہا۔ واللہ اعلم، یہ ایک بات آپ کی گوش گزار میں نے کر دیا ہے۔ اس کا معنی جہاں تک معاملہ ہے کذب وتولی کا، بہت ہی اچھے پیرائے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو مجموع الفتاویٰ ہے اس کی میں سمجھتا ہوں آپ دیکھ لیں 7ویں جلد ہوگی، اس میں ایمان کے جو مباحث ہیں، پھر جو ہے یعنی کفر کی انواع، پھر معصیت کس کس طرح کی ہوتی ہے، تکذیب کس کس طرح کی ہوتی ہے، اس کو بہت ہی مفصل اپنا ایک اسلوب ہے ابن تیمیہ کا رحمہ اللہ، آپ نے سمجھایا۔ آپ نے ہم عمومی طور پر جو ہے ابتدائی اور آغاز میں جو چیزیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ نبی سے متعلق جو تصدیق کی جو بات ہوتی ہے، یعنی التصدیق فیما اخبر، التصدیق فیما اخبر، ہم جو پڑھتے رہتے ہیں والطاعہ فیما امر۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سورۃ القیامہ کی آیات کریمہ لکھنے کے بعد لکھا کہ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، کہا کہ کذب وتولی کا مطلب یہ ہوا کہ تکذیب کا تعلق یہ ہے کہ فیما اخبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی اس کی تکذیب کی اس شخص نے، اور وتولی یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اطاعت کا مطالبہ کیا اس سے منہ موڑا اس نے۔ یہ گویا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اسی لیے اہل السنہ والجماعہ جب کسی کی تعریف لکھتے ہیں نا تو استقراء کرتے ہیں، پورے نصوص کا احاطہ کر کے پھر اپنے الفاظ میں اس کو لکھتے ہیں۔
تو کذب وتولا، التکذیب فیما اخبر، رسول اللہ نے جو خبر دی اس کی تکذیب کی اس نے علیہ السلام. اور پھر وترک الطاعہ فیما امر، جو اللہ کے رسول نے اطاعت کا مطالبہ کیا اس سے منہ موڑا اس نے. ایک عالم دین ہے شیخ علوی بن عبد القادر السقاف حفظہ اللہ، الدرر الثنیہ ان کی ویب سائٹ ہے یوٹیوب پر نیٹ پر. اور واللہ عالم میری معلومات کے اعتبار سے عقائد کے باب میں، منہج کے باب میں، ارکان ایمان، ارکان اسلام، ان کی پوری تفصیلات جس وسیع پیمانے پہ ہونی چاہیے، فقہی مسائل وغیرہ جس میں انہوں نے احاطہ کیا ہے، بہت کم جگہوں پر آپ کو یہ چیز ملے گی. ایک ٹیم نے کام کی ہے اس پر ان کے اشراف میں. تو اس میں التولی کے معنی یہ لکھا ہوا ہے کہ التولی کبھی قد یکون من الجسم، کبھی انسان جو ہے جسمانی طور پر، جیسے یہاں کھڑا ہے ابھی منہ موڑ کے جانے لگے گا، منہ موڑ کے اس طرح سے. ثم تولا الی الظل، پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ آ گئے. وہ تو ایک جگہ سے جیسے سورہ قصص میں اللہ نے بیان فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو پانی پلا کے سیراب کرا دیا، ثم تولا الی الظل، تو ایک جسمانی طور پر ہی پلٹ کے جانے کے لیے آتا ہے، یہ ایک معنی ہے. قرآن مجید میں یہ بھی کئی جگہوں پر آیا ہے. ایک ہوتا ہے کبھی کبھار ترک الاصغاء والاعتمار، یعنی کبھی کبھار بات نہیں سننا، کسی نے حکم دیا ہے اس حکم کو نہیں ماننا، اعراض جسے کہتے ہیں، ومن اعرض عن ذکری، اس معنی میں. تو یہ جو آیت کریمہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ارأیت ان کذب وتولی، تو گویا کہ اس شخص کے اندر دو عظیم چیزیں جو ہی جمع ہو گئی ہیں. ایک تو رسول اللہ کی تکذیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بات ہے کہ آپ علیہ السلام کی اطاعت سے منہ موڑنا. گویا کہ دونوں چیزیں اس کے اندر داخل ہو چکی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی جلد میں جو المجلد السابع ہے اس میں ایک جگہ پر لکھا کہ التولی کا مطلب ہی یہی ہے کہ ترک الطاعہ، یعنی جو التصدیق ہے، تصدیق نبی کی بات کی تصدیق کرنا، اس کی ضد ہے التکذیب. اور نبی کی بات کی جب اطاعت کی بات آتی ہے اسی کی ضد آتی ہے التولی. تو منہ موڑ لینا، اعراض کرنا کہ ہم نہیں مانیں گے. جیسے ابو طالب ہیں، اللہ کے رسول کی نبوت کو جھٹلایا نہیں انہوں نے، لیکن التولی والی بات تھی. لیکن یہ شخص التولی ہی کی بات نہیں، بلکہ اس نے جو تکذیب کی، اللہ کے رسول کی تکذیب بھی کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے بھی منہ موڑا علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ارأیت ان کذب وتولی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی خطرناک چیزیں ہیں. تکذیب کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا یکذبونک، جو لوگ جھٹلاتے ہیں وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، آپ جو پیغام لائے اس پیغام کو جھٹلا رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، وہ اللہ کی بات کو جھٹلانے کے برابر ہے. اور یہ ایک طرف تکذیب ہے، ایک طرف جو اطاعت سے منہ موڑنا ہے. ارأیت ان کذب وتولی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا سورہ فصلت میں، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن هو فی شقاق بعید. اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجیے کہ لوگوں مجھے ذرا بتلاؤ کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نام پر، اللہ کی طرف سے، اگر وہ حق ہے، اگر وہ سچ ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ کفر کر رہے ہو، پھر بھی تم وہ جھٹلا رہے ہو اس کو، تو پھر اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ پھر اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ یہی بات ہے ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اور ایک طرف ہے ارأیت ان کذب وتولی. دو گویا کہ ایک الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی معمولی بات نہیں ہے. ایک طرف یہ اعلیٰ پیمانہ اور ایک طرف تم اس کو جھٹلا رہے ہو. ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ، یہ جو ہدایت پر ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہ تقوی کی طرف لوگوں کو رہنمائی کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر ایک طرف ہے کہ مکذب متول عن الایمان، اللہ رب العالمین کی طرف کی اطاعت سے منہ موڑنا اور اللہ کی بات کو جھٹلانا. تو گویا کہ دو ایک الگ الگ جو رخ ہو گئی.